بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، زمین و آسمان کا مالک بھی ہے، حتیٰ کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا؟ دنیا میں سب کچھ پیدا کیا انسان کی خاطر۔ نباتات، جمادات، حیوانات انسان کی خدمت کے لیے، ہر ایک کے اندر بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جو بعض اعتبار سے یکساں ہونے کے باوجود کئی جہتوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ سبزیوں کو لے لیں، پھلوں کو لے لیں، وغیرہ وغیرہ، تو ان کی درجنوں اقسام پائی جاتی ہیں، جو ایک دوسرے سے شکل و صورت، ذائقے اور خصوصیات کے اعتبار سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا جائے تو اسی کی وجہ سے کائنات کے اندر اتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ پھلوں کی وجہ سے، پھولوں کی وجہ سے، حجر کی وجہ سے، شجر کی وجہ سے، پہاڑوں کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے کیا؟ یہ تیرے لیے کیا، کہ تجھے جو چیز اچھی لگے، تجھے پسند آئے، تو اس کو پسند کرے، تو اس کے ساتھ تیری طبیعت فریش ہو جائے، تو پریشان نہ ہو۔ غور کیا جائے تو اسی کی وجہ سے کائنات کے اندر اتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اس کے بغیر کائنات یکسانیت کا شکار ہو کر خاصی بوریت کی حامل بن جاتی ہے۔ مثلاً پھولوں کی اگر ایک ہی قسم ہوتی، رنگ برنگے پھول نہ ہوتے، تو جدھر بھی جاتا تو تجھے ایک ہی قسم کے پھول نظر آتے، تو تو غمزدہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا کہ ان پھولوں کو میں نے ادھر بھی دیکھا تھا، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، میرے آگے بھی یہی پھول ہیں، میرے پیچھے بھی یہی پھول ہیں، یہ کیا پھول ہیں؟ تو یہ انسانی ایک فطرت ہے کہ تیری طبیعت بور ہو جاتی۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس بوریت سے، اس پریشانی سے بچانے کے لیے کسی جگہ پہ پھولوں کا کلر لال بنا دیا، کسی جگہ پہ پھولوں کا کلر پیلا آپ کو نظر آئے گا، نکلتے سب زمین کے اندر سے ہی، اور کسی جگہ سے نیلے کلر کے پھول نظر آئیں گے، تیری آنکھیں دیکھیں گی تو پھر تو دیکھ کر خوش ہوگا، تو بلا سختہ تیرے دل کے اندر سے یہی آواز نکلے گی کہ یا اللہ، تو ہی ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، یا اللہ تو نے ہی ان پھولوں کے اندر جو رنگ ڈالے ہیں۔ کیا بات ہے میرے اللہ، تیری ذات پاک بڑی غفور رحیم ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب تیرے دل سے ایک آواز نکلے گی تو اللہ رب العالمین کی ذات خوش ہوگی، تو جب خوش ہوگی تو اسی خوشی پر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر اور نوازشیں اور فضل فرماتا جائے گا، اور تو اور خوش ہوتا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خوشی سے خوش ہوتا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ تو پھر جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ نکل آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلے گا، لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ پیار محبت سے اپنی زندگی گزارے گا، کسی کو اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اتنا پیار کرتی ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ، اس سے بھی کئی گنا زیادہ پیار کرتی۔ اگر
دنیا کے اندر دیکھ لیں، بلا وجہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو غریب ہے، اس کی طاقت ظلم سہنے کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آگے کچھ نہیں کہتا، ظلم سہتا رہتا ہے، سہتا رہتا ہے، سہتا رہتا ہے، پھر کہتا کیا ہے کہ میرے اللہ یہ بہت بدماش ہے، بلا وجہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، میرے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، دیکھتی رہتی ہے کہ شاید یہ اپنے راہ راست پہ آ جائے۔ جب وہ راہ راست پہ نہیں آتا تو پھر وہ کسی ایسے چکر میں آ جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں نے کئی مرتبہ مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، آپ کے دل و دماغ نے تسلیم کیا ہوگا کہ یہ ایک وقت تھا کہ اس بندے کے سامنے سے لوگ خوف کھاتے تھے، اس کے سامنے سے چڑیا پر بھی نہیں مارتی تھی، اس کے سامنے سے تو کاں بھی نہیں اڑتا تھا، اس کے سامنے تو کبوتر بھی نہیں اڑتا تھا۔ تو آج وہی وقت ہے کہ وہ دنیا کے اندر دیکھ لیں، آپ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، کپڑے سے وہ تنگ ہے، ایک جوتا اس کے پیر میں ہے، دوسرے جوتے کے لیے اس کی طاقت نہیں ہے، نہانے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو 24 گھنٹے میلا کچیلا وہ وقت گزر چکا جو اس کا بدماشی کا وقت تھا۔ تو اس نے اس وقت کو قیمتی نہ مانا، زیادتی کرتا رہا کہ دنیا کے اندر صرف میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ تو اس دنیا میں کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو آج وہی بندہ ہے جو در در بھیک مانگ کے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کل ایسا وقت اللہ نہ کرے کہ ہم پہ بھی آئے، آپ پہ بھی آئے، تو جو ظلم انسانیت کے اوپر کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، یہ ایک وقتی طور کی چمک ہے۔ وقتی طور تو آپ کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو غفور الرحیم ذات ہے وہ دیکھتی ہے۔ اگر آگے مظلوم کچھ بھی نہ کہے تو اس کا بھی تو رب ہے نا، الیہ من حبل الورید، اس کی بھی شاہ رگ کے قریب رہتا ہے۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تبارک و تعالی شاہ رگ کے بھی قریب ہے۔ اگر تو کسی کی محبت نہیں بسائے گا تو وہ اوپر والا تیرے ساتھ کبھی بھی فضل نہیں فرمائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم چاہیے، تو میرے بھائی میری بہنوں سیدھے ہو جاؤ۔ اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔ اس کی مخلوق میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب اس کی مخلوق ہے، انسان بھی ہے، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں۔ تو آپ اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اس زیادتی کا بدلہ آپ کو زندگی کے اندر ضرور ملے گا۔ اچھا کام کریں گے تو آپ بھی سدھر جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی سدھر جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان برا کام کرتا ہے تو انسان کی صرف اپنی ذات تک ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی اولاد تک بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی اپنی ذات تک صرف نہیں رہتا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اس کو سن کر سمجھ کر اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا دینا کہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس کے اچھے کام کرنے کی جو برکت ہوتی ہے وہ صرف اسی کے اپنے تک نہیں رہتی، اس کی اولاد، اس کی نسل در نسل۔ یہ بھی مشاہدہ فرما لینا کہ جس کے دادے، نانے، پردادے، ابو
جس نے بھی اچھا کام کیا آج ان کی نسلیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں، اور جن کی نسل میں سے مثلا بابا ہو گیا، دادا ہو گیا، یا ان کی نسل میں سے پردادا ہو گیا، کسی نے بھی برے کام کیے تو آج اپنی ان آنکھوں سے ان کے گھرانوں کو دیکھ لینا کہ ان کے گھرانوں میں سے کوئی نہ کوئی، اگر ساری ان کی نسل میں سے نہیں تو کوئی نہ کوئی ذلالت کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد کے طور طریقے ٹھیک نہیں تھے۔ آج کا درس یہاں تک، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ ایک اسلامی چینل ہے اور آپ کے تعاون سے ہی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو گزارش ہے کہ لازمی اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو ضرور شیئر بھی کیا کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی احمد نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ لازمی طور پہ اس کو سبسکرائب بھی کرنا، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کرنا۔ یہ آپ کے تعاون کی آپ کے بھائی کو ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔